یہ سب کیا غلاظت کو ایک بھگونے میں، ایک دیگچی میں، ایک ویسل میں بھر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کھانا اس غلاظت کا کھاتے ہیں۔ پچھل پیری کیا ہے؟ چھلاوا کیا ہے؟ روح کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگوں نے خود نام رکھ دیا جادو، کالا جادو، سفلی علم۔ در حقیقت جادو کی تعریف کیا ہے؟ سحر کی تعریف کیا ہے؟ سحر کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ میں نے کہیں آج تک کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ جادو سفید بھی ہوتا ہے، جادو لال بھی ہوتا ہے، جادو پیلا بھی ہوتا ہے۔ یہ کب فیل ہوا آپ کو کہ آپ پہ جن کی حاضری ہوتی ہے؟ یہ تقریباً چند سال قبل ہی ہوئے کہ میں اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ قبرستان جو ہے نا ہر جمعرات کو جاتا ہوں حاضری دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر سے ہی یہ چیز جو ہے وہ منتقل ہوئی میرے ساتھ۔ ادھر یہ دکھائیے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ناپنے کا، اچھا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ برابر ہے، کوئی جن حاضر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس اس کو مانتی ہے، میڈیکل سائنس اس کو مانتی ہے؟ کہ بینگ اے مسلم یا ہندو یا تو پھر کرسچینٹی کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، اس کی ایگزسٹنس تو ہے۔ کیا پتلے سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے بنا کے؟ کالا جادو کی حقیق میں اگر کسی کے جان لینا چاہے جی جی تو لے سکتا ہے۔ اوم پرانگ پرینگ منگل نمے مہا شکتی دیوی مہا کالی چھوت، اسی منتر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ جو منتر ہے، منتر میں یہ سمجھتا ہوں، الحمدللہ میں بھی عالم دین ہوں، حافظ قرآن ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی کہنا چاہوں گا آپ کی بات ایک معذرت، اگر اب عالم دین اپنے آپ کو کہنا، کیونکہ پوری دنیا یہ پروگرام یہ کہتے ہیں نا، آپ عالم تو نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو۔ میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں نا وہ شرکیہ ہے، ٹھیک ہے، وہ شرکیہ ہے، وہ بھی کفر ہو وہ جاتا ہے۔ شرکیہ کہاں سے ہو گئی؟ اس مذہب کے خلاف تو ہے نہیں نا۔ لاسٹ میں جو میں نے کہا، ہم تو مدد مہاکالی، تابع کر رہے ہیں۔ مہاکالی، ایک منٹ، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ غلط ہے، میرے سوال یہ کا جواب غلط بات ہے۔ میرے ایک سوال چیز کا کو اگر ہم تابع آپ کرتے میرے ہیں، سوال کا جواب وہ خوشی دیجئے، سے شرک کہاں سے نہیں ہے؟ ہماری پڑھائی سے آ میرے رہا ہے۔ سوال کا جواب دیجئے، مہاکالی کا کیا آپ مطلب غلط ہے؟ بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہاں اللہ اکبر، کہاں مہاکالی؟ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا محبتوں بھرا سلام۔ 2 پروگرامز ہم لوگ کر چکے ہیں، آج ہمارا یہ تیسرا شو ہونے جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ابھی کنکلوژن مت نکالیے، فرائیڈے تک جب تک میں کوئی بات نہ کر لوں، میں کیا سوچتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں، کیا ایویڈنسز ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہم ماننا چاہتے ہیں، تب تک آپ کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے کچھ باتیں بہت ایویڈنٹلی دیکھی ہیں، ایسے کیسز دیکھے جہاں جنوں کی حاضری ہوئی ہے، ایک ایسا کیس بھی دیکھا جہاں جن پریزنٹ نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے، ہماری پوری ٹیم نے مل کے جو کچھ کیا ہے، اس نیٹ ورک کے تھرو وہ ہم آپ تک حرف بحرف سچ پہنچا رہے ہیں۔ یہاں کوئی ایڈڈ ویلیو کسی فالس کی نہیں ہے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جس کو بعد میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری ون اینڈ آل آف یو، ایوری سنگل پرسن، کہ وہ پلیز یہاں پر آ کے اپنی پوری ریسرچ کرے، اپنی تھورو ریسرچ کرے، ہم کو اسکروٹنائز کرے، جاننے کی کوشش کرے کہ ہم نے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کتنی آمیزش ہے، کتنی آمیزش نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو جیسا آیا ہے ہم نے ایسے وہاں آپ کے سامنے اسے پیش کیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پر جن کی حاضری ہونی ہے، لیکن آج کچھ بہت کروشل سوال ہیں، کچھ ایسے سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے۔ میں کچھ ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو باہر مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب مجھے ڈھونڈنے پہ بھی نہیں مل سکا ہے۔ ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ کیا روح کو بلایا جا سکتا ہے؟ جب لوگ کہیں باہر چلے جاتے ہیں، جب وہ کوچ کر جاتے ہیں اس دنیا سے، تو کیا ان کی واپسی ہوتی ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا سامنا ایک روح سے ہوا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے؟ کیا یہ ہماری امیجنیشن کے کچھ فگمنٹس ہیں
ہماری اس امیجنیشن کے جو ہمیں اس سوچ پہ مجبور کرتی ہے کہ زندگی میں کہیں کوئی میریکل ہو جائے, کوئی ایسی مافوق الفطرت طاقت, ایسی ماورائی طاقت ہمارے پاس آ جائے جس سے ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں, اور اگر پوری دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ڈیسٹینی کو کنٹرول کر سکیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ہمزاد آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ کے معاشی پرابلمز دور ہو جائیں گے؟ اس ہمزاد کو حاصل کرنے کے چکر میں کتنے لوگوں نے کیا کیا جتن نہیں کیے, وہ کون کون سے چلے ہیں جو نہیں کاٹے گئے ہیں. لیکن کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا ہمزاد اس کے پاس ہے؟ کیا کسی گھر پہ سایہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں سایہ ہے؟ اگر آپ کے گھر میں سایہ ہے تو اس کے اثرات کیسے آپ کو نظر آ سکتے ہیں؟ وہ کون سی علامات ہوتی ہیں؟ جس اسٹوڈیوز کے اندر میں کھڑا ہوں, کیا یہاں سایہ ہے؟ کیا یہاں آوازیں آتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو رونے کی آواز آتی ہے؟ کیا بلیاں جب زور زور سے روتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں روحیں موجود ہیں؟ کیا کتے جب مل کے بھونکتے ہیں اور تیز تیز آپ کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا انہیں جانوروں کو ایسی قوتیں نظر آتی ہیں, ایسی مخلوق نظر آتی ہے جنہیں ہم اپنی نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے؟ ظاہر ہے یہ دنیا صرف ہم تک محدود نہیں ہے. ہمارے علاوہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, بہت ساری مخلوقات ہیں جو آباد ہیں. کیا ہم اس مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں؟ جنوں کے بارے میں ایک مت ہے کہ جن رات کے وقت مٹھائی کھاتے ہیں. چھلاوا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی چھلاوے کو دیکھا؟ کیا آپ نے کبھی کسی بکری کے بچے کو گود لیا اور اس کی ٹانگیں بڑھنا شروع ہو گئیں اور بڑھتے 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 وہ 40 فیٹ تک جا پہنچی؟ ان ساری باتوں کے جواب ہیں آج کے شو میں, لیکن اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, فیصلہ صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اپنے ذہن کو اور قلب کو بڑا رکھا جائے. میری ریکویسٹ ہوگی فرائیڈے سے پہلے کسی بھی قسم کے نتیجے پر مت پہنچیے گا. آئی ریکویسٹ یو. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں لڑکیاں, مر جاتی ہیں کوئی کہہ دے خوبصورت ہو, اور میں نے تو کہہ دیا بہت خوبصورت. مرشد کا نام لے کر آ گئے اور گڑیا کا نام لے کر چل دیے. منہ دکھائی میں ہار دیتے ہو اور عقیدت میں وار دیتے ہو. لڑ کر گئی ہے مجھ سے؟ سامنے سے ہٹیے ورنہ میں منہ توڑ کر جاؤں گی. آپ آئے کسی دن منہ توڑ. Once again, ladies and gentlemen, السلام علیکم. شو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. میرے مہمان کل والے یہاں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروین نظامی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام علیکم نقوندی صاحب. السلام علیکم شاذلی صاحب. اگر آپ مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں ونس اگین آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. DKB لکھیے, پروگرام میں شامل ہونے کے لیے DKB لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا میسج لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 436. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق یا آپ کا واسطہ کسی جن سے پڑ رہا ہے یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو آپ کے کسی پیارے پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کی زندگی ویسے نہیں گزر رہی, تو پلیز گیو اس اے کال. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 034220751442.
034220754142. मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी मिथ्स हैं जो इसको सराउंड करती हैं, जितनी भी कहानियां हैं, किस्से हैं जो इसको सराउंड करते हैं, हम उसको उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने निकले हैं. इस बात में किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि मावराई मखलूक जो है वो प्रेजेंट होती है. एंड ऑफ कोर्स जिन्नात का वजूद है, जादू जो है वो भी किया जाता है और होता है, जादू यहाँ से भेजा भी जा सकता है. इन सारी बातों में किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है. सवाल ये पैदा होता है क्या हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जादू का इलाज कर सकते हैं या जादू भेज सकते हैं. हमारे माशरे में ऐसे लोगों की मौजूदगी अगर है तो वो कहाँ है? वो तमाम के तमाम लोग जो हमको टेलीविजन पर नजर आते हैं, या वो तमाम के तमाम लोग जिनके हम इश्तहारात देखते हैं, महबूब आपके कदमों में 4 दिन की इंशाअल्लाह औलाद की मुराद बर आ जाएगी, पूरी होगी 2 साल में, 1 साल में, उनके हकाइक क्या हैं? सबसे पहले तो वी स्टार्ट फ्रॉम दैट. अस्मा की टेलीफोन कॉल है. लेट्स टेक फर्स्ट कॉल फ्रॉम अस्मा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हंडिया क्या होती है, किस तरह से उड़ती है, और पुतला जो होता है वो क्या होता है. लेट्स टॉक टू अस्मा. अस्मा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई. कैसी हैं आप अस्मा? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हो. बहुत शुक्रिया अस्मा कॉल करने का. क्या कहना चाहेंगी? साहिल भाई मैं ये पूछना चाहूंगी हमारी फैमिली में एक मेंबर ऐसा है कि वो पूरे महीने बिल्कुल ठीक रहता है और महीने के आखिरी दिनों में ना उसे बहुत गुस्सा आता है, तो जब और बाद में महीने के ठीक नए दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. क्या ऐसा हो सकता है इसमें? अच्छा, वो ये कह रही हैं कि उनका, थैंक यू अस्मा, आपकी आवाज प्रॉपर्ली आ नहीं रही है. मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल मेरा अस्मा आपसे है कि जो आपके फैमिली मेंबर है क्या वो काम करते हैं? वो एक औरत है. क्या है? वो घरेलू है. घरेलू औरत है. तो उनकी शादी हो चुकी है जी? और उनके हस्बैंड काम करते हैं? जी उनकी तो डेथ हो चुकी है. अच्छा, आई एम सॉरी, उनकी डेथ हो चुकी है? जी. अच्छा, ओके, मैं आप लोगों की तरफ जाता हूँ. खातून का नाम भी नहीं बताया अस्मा. नहीं, जो मरीजा हैं. मरीजा का नाम क्या है? जी वो मैं उनका नाम नहीं बता सकती. नाम नहीं बता सकती. मुझे कैसे बताएंगे जब अगर नाम नहीं बताएंगे? नहीं, मसला बता देते हैं. बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे तजर्बे से है, कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है. मेरे पास एक बलोच फैमिली से है, यंग मैन है. जब चांद चढ़ना शुरू होता है तो उसे दौरे पड़ते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है, जख्मी भी हो जाता है. जब चांद गिरना शुरू होता है, यानी 15 तारीख से नीचे आती है, तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है. अब लोगों ने उसको मुख्तलिफ असरात भी कहा, किसी ने जिन्नात भी कहा. मेरे शेख मोहम्मद तारिक साहब, जो कामिल हस्ती भी हैं और एक बहुत बड़े हकीम भी है, कराची में तशरीफ़ रखते हैं. मैंने खुद भी नहीं देखा, मैंने उनके पास भेज दिया, तो उन्होंने उसको एक मिर्गी की एक किस्म बताई कि ये मिर्गी की एक किस्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज भी किया, तो उस तरीके से ये दुरुस्त भी हो गया. जहाँ तक इन खातून का मामला है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इनके साथ कोई जिन्नात होंगे या असरात होंगे. हो सकता है कि कोई बीमारी का मसला हो या फिर. अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आप सबसे करना चाहते हैं. परवीन साहिबा, आपसे भी मैं करूंगा, लेकिन इन तमाम हजरात के बाद मुझे बताइए, मौत का एक दिन मुकर्रर होता है, जाहिर है मौत बरहक है और वो आनी है. हर जीरू को मौत का मजा चखना है. तो फिर कोई काले जादू से या सिफली से किसी को कैसे मार सकता है? माई क्वेश्चन, मैं एक नॉर्मल सा सीधा सा सवाल है, मैं जवाब चाहूंगा. जवाब दे देखिए, हर चीज़ के असबाब हैं. कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, जैसा कि आपने कहा कि हर जीरू को मौत का जायका चखना है, बेशक मौत का मज़ा चखना है उसको. हर चीज़ के असबाब अल्लाह तबारक व तआला ने रखे, और ये आलम असबाब है, और हर शख्स को असबाब इख्तियार करने का हुक्म भी दिया गया कुरान मजीद फुरकान हमीद में. अब जहाँ तक रही जादू से कौन मार सकता है, आदमी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही मरता है, क्योंकि मौत व हयात का खालिक व मालिक अल्लाह की ज़ात है. मगर जादू टूने से होता यह है कि उसकी ज़िंदगी अबतर हो जाती है, बदतर हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, वो मुसीबतों परेशानियों में मुब्तला हो जाता है. तो वो जो उसकी ज़िंदगी के लम्हात, जो वक्त उसका बाकी है, वो उसकी बड़ी अज़ियतों और तकलीफ़ों से गुजरता है. हम ये नहीं कहेंगे कि जादूगर ने उसको मार दिया. मौत का हकीकी खालिक रब है, मगर ये असबाब जो सबब बना, वो जादू बना, काला इल्म बना, सिफली इल्म बना, या XYZ. लोग देखें एक्सीडेंट से भी मरते हैं, दीगर मसाइल से भी मर जाते हैं. तो क्या एक्सीडेंट ने मार दिया? मौत उसकी लिखी हुई थी. दूसरी चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मरा, तो और सबब ये चीज बन गई. क्या उसकी मौत, बिकॉज एक नॉर्मल सा आदमी सवाल कर सकता है, क्या उसकी मौत जादू से लिखी हुई थी? किसी सबब के तहत लिखी थी ना. मैंने पहले कहा कि आलम असबाब है, इसमें असबाब को इख्तियार किया जाता है.
تو اس سبب سے، جادو کے سبب سے بھی موت کا جب وقت آیا، اگر اس کا وہ جادو ختم نہیں ہوا یا اس نے جادو اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ شخص مر جائے، مرے گا وہ اپنے وقت پر ہی جب اس کی موت آئی، مگر اس کا سبب وہ جادو بن جائے گا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے، خود سے پیدا نہیں ہوئے۔ ایک ہے عقیدہ جو ہے وہ مافوق الاسباب کا رکھنا ہے، اور چیزیں ماتحت الاسباب ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ گولی کے اندر تاثیر اللہ ہی نے رکھی کہ یہ بندے کو مارتی ہے، ڈنڈا سر پہ مارو گے بندہ مر سکتے ہے، تاثیر اس کے اندر۔ تو جادو کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ جب زہر کے اندر تاثیر ہے تو آپ کو بلی کاٹے گی آپ نہیں مریں گے، لیکن اگر سانپ کاٹے گا تو مریں گے۔ جب یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ نہیں، میں صرف سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو سے کوئی شخص کیسے ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کسی کو تاثیر رکھے نا، آپ کو بول دیا کہ ایک چیز زہر کے اندر اللہ نے تاثیر کی موت ہے، تو اس طرح جادو میں بھی تاثیر موجود ہے کہ مار سکتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کو مار سکتا ہے، تو جادو کے شیاطین بھی انسان کو مار سکتے ہیں، جادو کے ذریعے کسی کی موت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ موت کا جادو تھا، تو مطلب وہ پورے سب کچھ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ جادو کاٹا، کسی عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں تھی، تو وہ جادو کاٹا۔ اور آپ کی کیفیت اس وقت بخار کی رہی ہے، اور بخار کا ٹیمپریچر کیونکہ تھرمامیٹر اس وقت تھا نہیں تو وہ پیمائش نہیں ہو سکا۔ اگر اس وقت دیکھا جاتا ہے تو آج ایسے جو جن مریض ہوتے ہیں ان کا ٹیمپریچر 108 پڑ جاتا ہے، جبکہ تھرمامیٹر کا 108 ہی ہوتا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال ہے سدرا کی، لیٹس ٹیک دیٹ۔ السلام علیکم سدرا۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک سدرا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں 3 سال کی عمر سے جو ہے اس معاملے میں مبتلا ہوں کہ مجھے جنات نظر آتے ہیں، اور مسلمان جنات بھی نظر آتے ہیں، اور جو کافر ہیں جو مشرک ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ اور اگر میں نے کسی سے استخارہ وغیرہ کروایا ہے تو وہ یہ بلیک میجک کا معاملہ نکلا ہے کہ کالا علم کا مسئلہ ہے، لیکن آج تک مجھے رہنمائی نہیں مل سکی یا مکمل طور پر اس چیز کے بارے میں گائیڈ لائن نہیں مل سکی۔ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے ان کی سمجھ میں بھی یہ معاملہ میرا نہیں آیا، سائیکالوجسٹ کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے سدرا، آپ کی عمر کیا ہے ابھی؟ ابھی 20 سال ہے۔ ابھی تو آپ کو 17 سال سے جنات نظر آ رہے ہیں؟ جی، 3 سال کی ایج سے نظر آ رہے ہیں، اور اس ٹائم میں 30 سال کی ہوں۔ ایک کوشچن ہے میرا آپ سے، جو مسلمان جنات ہیں بقول آپ کے، کہ آپ کو 2 قسم کے جنات نظر آتے ہیں، ایک وہ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو کافر جنات ہوتے ہیں، رائٹ؟ یعنی کسی بھی جگہ پر جنات ہیں نا تو وہ مجھے نظر آ جائیں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ والے گھر میں بھی ایک مسلمان جو ہے وہ بزرگ رہتے ہیں جن میں، تو جب میں ان کی طرف گئی تو پھر باقاعدہ میری ان سے بات کی گئی، لیکن جب میں نے گھر والوں سے اس بات کی تصدیق کی کہ کیا یہ میرا وہم ہے یا یہ حقیقت ہے، تو سچ مچ ان گھر والوں نے اس بات کی جو ہے نا تصدیق کی کہ ہاں واقعہ ہی یہاں پر بزرگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور ہمیں اس سے پہلے اشارے بھی مل چکے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کیسی انسانی شکل میں ہوتے ہیں وہ سب؟ جی ایسے نہیں، بعض اوقات جو ہے وہ سوئے کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بڑے جیسے وجود کی شکل میں پیور جسے کہہ لیں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ انسانی اور نورانی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہوتا ہے، روشنی۔ اچھا، ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ کچھ پڑھتی پڑھاتی ہیں، کچھ ذکر و اذکار کرتی ہیں یا نہیں؟ آپ پوچھیں، آپ کچھ ذکر و اذکار کرتی ہیں؟ جی میں کرتی ہوں۔ کیا کرتی ہیں؟ میں بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن اب میں جو ہے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آیات کریمہ کثرت سے پڑھی ہے، سورہ مزمل پڑھی لگ رہا ہے۔ ان کا کشف پڑھنے کے اذکار کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کشف کھل گیا۔ اب یہ کیونکہ اس سمندر میں تیر رہی نہیں ہے، انہیں معلومات نہیں ہے، تو اس کو کنٹرول یا کوئی شیخ کامل ہو یا استاد ہو جو چلائے یا ان چیزوں کو بند کرے، تبھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے۔ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ ان کا کشف جاری ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ذکر و اذکار کی وجہ سے۔ نقشبندی صاحب، آپ سے میں اسی سوال کا جواب لوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسی سلسلے کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا
तो वंस अगैन नूरी सिदरा नाम है उनका, हाँ, नूरी साहब जो होंगे वो भी हमारे मेहमान होंगे और उनके साथ एक ऐसा शख्स होगा जिस पे आज जन्नत की हाजिरी होनी है। साथ में आज ही के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा हमजाद से। सबसे पहले तो हमजाद होता क्या है, क्या आपको हमजाद नजर आ सकता है? आज के प्रोग्राम में हो सकता है कि मेरा हमजाद आपको नजर आए। कैसे? कोशिश करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उनकी प्रेगनेंसी में 9 माह बहुत ठीक ठीक रहते हैं, रिपोर्ट क्लियर आती है हर चीज की, ठीक है। और लेकिन आखिरी वक्त में डिलीवरी के वक्त उनके डेट जो है वो फोर्स हो जाता है। तो मुझे उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, क्या है, ये पूछना था। क्या प्रॉब्लम है? मैं समझा नहीं, मतलब उनकी डिलीवरी नहीं होती है? बच्चा मर जाता है। हाँ, होती तो है पर वो बेबी जो है ना वो बच्चा हो जाता है। और ये कितनी प्रेगनेंसी हुई है उनकी अब तक? 2। पूछिए डॉक्टर क्या कहते हैं। अच्छा, और मजीद कोई सवाल है आपका? जी नहीं, बस ये। अच्छा, आप कुछ फायजा से सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं आप? ये फायजा, डॉक्टर्स इस बारे में आपको क्या कहते हैं? डॉक्टर कुछ भी नहीं है, वक्त तक हर चीज बिल्कुल क्लियर आती है। डॉक्टर भी कहते हैं वक्त तक कि सब कुछ ठीक है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसबियान का मसला है, ये इसको बोल रहे हैं। किसका मसला? मुसबियान ये पैदाइश हो गए, ये जिनिया है, इसका इलाज कराएं, ठीक हो तो जाएगा। बोले कि या हय्यू या कय्यूम पढ़ा करे जब इनकी उसने 100 मरतबा पढ़ के दम कर देना। मुसबियान भी कहते हैं, 18 भी कहते हैं, 18 भी कहते हैं, 18 भी कहते हैं। अच्छा, आप नकवीन साहब आप बता दीजिए। या हय्यू या कय्यूम का विर्द रखे 100 मरतबा, जब प्रेगनेंसी इंशाल्लाह सही हो जाएगा, फिर नहीं होगा। काला इल्म, काला जादू। काला जादू इसमें वो नक्श होता है, नक्श उसके नाक में बांध दिया जाए और इसकी हमल जो है हिफाजत में रहता है। जब दरजा हो तो वो नक्श खोल दे और आराम से बच्चा हमल जाहिर। ये बताइए, ये जो हंडिया है जी, कहते हैं ये उड़ती है? हाँ, ये उड़ती है। क्या वजह क्या होती है इसकी? उड़ने की वजह क्या होती है? उड़ने की वजह है इसमें कुछ ऐसे मवाद रखा जाता है, फार्मूला जैसे कहते हैं, फार्मूला रख के उस पर जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई में वो जो जिसको बुलाना चाहें, जिसके आप रियाजत किया हुआ उसको आप बुला लें, उसको बोले कि भाई ये फलाना। अगर मैं आपको फार्मूला ला के दूँ, सारा फार्मूला ला के दूँ, आप पढ़ के इसको उड़ा सकते हैं? यहाँ नहीं उड़ा सकते। क्यों? ये कोई मैदान चाहिए, कोई खास कमरा चाहिए। ये मैदान ही है, खास कमरा ही है? नहीं, ये तो आपका तमाम लोग बैठे हैं, इसमें ये तो पोशीदा काम है। पोशीदा काम है जी, इसमें नहीं उड़ सकती? जाहिरी तौर पर नहीं हो सकता। अच्छा, काले इल्म के बारे में ये कहा जाता है कि तवे पे बैठ के खवातीन सफर भी करती हैं, ट्रैवल करती हैं। नहीं, ये सही है? ये मुझे मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? जी। अच्छा, आपने मुझसे कल कहा था कि आपने जब ये काला इल्म सीखा था तो आपको 3 साल लगे थे? जी, 3 साल लगे थे। अपने अब्बू से सीखा। आपने कभी ये काले इल्म किसी और को सिखाया? नहीं, किसी को नहीं सिखाया। किसी को नहीं सिखाया? जी, नहीं। आप इस काले इल्म से तौबा कर चुके हैं? हाँ। अब आप काला इल्म नहीं करते? नहीं करते। अब आप रूहानी तरीका इलाज को हम अभी रूहानी चला रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए, फिर इसका पैसा चार्ज क्यों किया जाता है? किसके? इस रूहानी इल्म के। तो अगर आप किसी को फायदा देना चाहते हैं, माय क्वेश्चन, मैं अगेन सिर्फ सवाल कर रहा हूं, माय क्वेश्चन इज कि अगर आप किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जी, ठीक है, खुदा के बंदे हैं जी, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, हाँ, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो ये तो खुदा के बंदों की तकलीफ है। अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी है, वो सलाहियत मेरे पास नहीं है जी। तो क्या आप पे ये लाजिम है कि आप उसको जरिए माश भी बनाएं? तो क्या हमारे बच्चा क्या खाएंगे? कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये वॉशिंग मशीन जो है ये जीती है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342 डोंट नो द नंबर, 0342 क्या नंबर है मुझे प्लीज बताइएगा? 0342 2075142, 0342 यहाँ कॉल करने का नंबर है। आप हमें यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। मैंने इनको एक ओपन चैलेंज दिया था और मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि ये हंडिया उड़ा के दिखाएं मुझे, बिकॉज आई रियली वांट टू नो व्हाट द ट्रूथ इज। अब उसके लिए हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हाजी साहब, आप जब कहेंगे हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जब कहेंगे। आप इसके अंदर केमिकल डालिए, लेकिन हंडिया मैं आपको दूंगा और केमिकल मैं आपको दूंगा, सब कुछ आप दे दें, ठीक है? जो मैं आपको उड़ाना, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो दीजिए, लेकिन आपने हंडिया को उड़ाना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा,
پہلے ہم نقشبندی صاحب کی طرف جاتے ہیں. ایک مسئلہ ہے جو ابھی بیان ہوا تھا اس سے پہلے کہ ہم بے تحاشا ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, ایسے کویکس کے پاس جاتے ہیں جو لاکھوں روپے اجرت کے نام پہ چارج کرتے ہیں. چارج پر تو یہ کہا جائے گا کہ چارج کو تو غلط نہیں کہا جا سکتا. صحابہ نے جو دم ڈالا ہے اس پہ بکریاں لی, لیکن کیا عامل بھی لے سکتا ہے یا ایسا آدمی ہو؟ تو صحابہ کے کیونکہ ضمیر صاف, ہر چیز پاک, تو ان کے ہاں کیونکہ آپ اللہ کے کلام کا پیسہ تو نہیں دے سکتے, وقت کی جو ہے وہ پیسے ہوتے ہیں. اب یہ پیسہ یہ صحیح طریقے سے لے رہا ہے, سچائی سے لے رہا ہے یا جھوٹ سے لے رہا ہے؟ وجہ یہ کہ کیونکہ یہ بھی انسان ہے, ان کے پیٹ ہے, سب کچھ ہے. میں خود جانتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ ہیں انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے. کیا وجہ ہے؟ پیسہ نہیں ملتا, لوگ دیتے نہیں, وہ فی سبیل اللہ کام کر رہے, تو اب ان کے بھی اخراجات ہیں, بچے ہیں تو نہیں. میرے خود اپنے شاگرد نوکریاں کر رہے جن کو میں نے اتنے اس تک پہنچایا کہ وہ بیٹھ جائے 100 افراد کا علاج ایک دن میں کرے, لیکن وہ جس کے بعد یہ 50, 60, 70 افراد آتے ہیں ان کو فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں. تو پیسے لینے اس پر شرعاً جائز ہے, اس کو آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے. یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص صحیح ہے, اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو میرا تجربہ رہا ہے, لوگ ایسے لوگوں کے پاس زیادہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دعوے دار جب آدمی ہوتا ہے یہاں سے جیب سے نکال دے. پھر ان کے پاس کچھ ایسے عمل وغیرہ ہیں کہ وہ تسخیر کر لیتے, لوگ اس میں اسکریپ ہو جاتے, دے دیتے ہیں. ان وجوہات کی وجہ سے لوگ فوراً جو ہے نا پیسے دے دیتے ہیں. اب صحیح آدمی یہ چیزیں نہیں کرتا. استخارے پر اگر پہلے وہ علاج دونوں طریقوں سے چلا, ایک طریقہ نہ چلائے, اس سے بجلا بھی کرے. اگر مجبور ہو جائے کہ بھائی یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا تو پھر لے لیں, کیونکہ ڈاکٹر کے پیسے جائز ہے. جی بالکل, ڈاکٹر بھی خدمت خلق کی کر رہے ہیں, لیکن آج آپ ڈاکٹر کا ایک منٹ گزارش ہے کہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسی آدمی سے علاج ہوگا ہمارا تو ہم شفا یاب ہو جائیں گے؟ اس کا تو کوئی ثبوت MBBS یا کہیں سے باہر سے پڑھ کے آنے والا جو ڈاکٹر ہے اس کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ میں ساحر لودھی سے علاج کرواؤں گا. ہی از ویری مچ اسپیشلسٹ ڈاکٹر فرام امریکہ. نہیں, ساحر لودھی کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں, نور الزمان کے ہاتھ میں بھی شفا نہیں, نوری کے بھی ہاتھ میں شفا نہیں. صرف ڈاکٹر کا نیت ٹھیک ہونا فرض ہے. دیکھیے ہم میں ریکویسٹ کروں گا, ہم اگر لفاظی سے گریز کریں تو بہتر ہے. میں سنیے میری بات, میں آپ کو نہیں, میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں. دیکھیے بیکاز ہم پریکٹیکل بات کریں, اور پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں یہ بڑے بڑے عوام سادہ لوگ ہیں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارے یہاں حال کیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گیا ہے, اور پورے ملک میں کسی کو بھی اب اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کون بنے گا, کیونکہ سب کو پتا ہے جو بھی بنے گا وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ظاہر ہے وہ سب کے ساتھ ہی ہے. وہ اس میں ہم سب شریک ہیں. اس میں کوئی یہ کہ میں اکیلا, میں نے صرف یہ کہہ دیا نا بابانگے دول, باقی شاید سوچ سبھی رہے. تو ہم اگر ان ساری چیزوں سے الگ ہٹ کے پرے ہو کے بہت پریکٹیکل انداز میں سوچیں کہ وہ آدمی جسے روٹی کی فکر ہے, وہ آدمی جسے کپڑے کی فکر ہے, وہ آدمی جس کے پاس بہت لمیٹڈ فنڈز ہیں, اس کے پاس کم از کم یہ تو گارنٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ 2000 روپے کسی عامل کو جا کے دے رہا ہے تو اس کی بیماری جو ہے اس کا علاج تو ہوگا. میں جانتا ہوں شفا تو موت, یعنی وہ اس فن کا ماہر ہے یا نہیں, اس فن کا وہ کیسے پتہ چلتا ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں, میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں. بہت پریکٹیکل. ہم الفاظ میں تو الفاظ کے ذریعے تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جی کسی کے لیے کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی گارنٹی کہیں زندگی میں ہے ہی نہیں کسی چیز کی. نہیں, ابھی تو مہارت پتہ چل گئی نا, آپ نے ٹی وی پہ دکھا دی نا, اب کیا رہ گیا؟ اب تو سارے ممالک والے دیکھ رہے ہیں, اس کا عمل بھی دیکھ. اب بھی کیا تشخیص ہوگی؟ اس کا ایک ٹیلی فون کال ہے, اگر آپ اجازت دیتے تو میں لے لوں. جی بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام شدرا. جی سدرا, آپ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ جی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ میرا جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے وہ مجھے صحیح نارمل نہیں لگا. اس کی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں اور وہ عجیب سی حرکتیں کرتا ہے. میرے ہسبینڈ, ہم پہلے تو حیدرآباد میں رہتے تھے لیکن ابھی ہم کراچی کلفٹن میں رہ رہے ہیں. اور پہلے جب ہم حیدرآباد میں رہتے تھے میرے ہسبینڈ دیکھتے تھے انہی روم میں ہوتے تھے, کبھی لیڈیز ہوتی تھی کبھی جینٹس کے روم میں ہوتے تھے, لیکن ان کو کبھی انہوں نے ویسے ڈسٹرب نہیں کیا. لیکن ہماری کبھی انکم نہیں, ان کی جاب نہیں لگی, کہیں بھی لگتی ہے 6-8 مہینے پھر ان کی چھوٹ جاتی ہے. وہ سول انجینئر بھی ہیں اور MBA بھی کیا ہوا ہے. اور مطلب میرے بچوں سے ابھی یہ ہے کہ مجھے ابھی بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے, لیکن میرا بیٹا 10 ایئرس کا ہے, وہ اپنی بہن کو ایسے مارتا ہے جیسے مار دے. اور میرا ہسبینڈ یا مجھے ابھی اتنی چڑھاتی ہے کہ ہم بھی بچوں کو مارتے رہیں, چھوڑے نہ. اور میرے ہسبینڈ اور ہمارے بیچ میں جتنا بھی مطلب
رشتہ اچھا تھا وہ ہم ہر وقت لڑائی کریں اور سوتے میں ہمیں مطلب بہت جیسے جھٹکے لگتے ہیں. میں سوئی ہوں یا میرا ہسبینڈ, میں تو ساری رات اس کو دیکھتی ہوں, شولڈر اس کا ایسے ہلتا رہتا ہے. جسم میں درد بھی ہم سب کو ہوتا ہے اور غصہ مارنا, مطلب نوکری کوئی نہیں لگ رہی, بزنس کوئی نہیں لگ رہا, سمجھ سے نہیں آتا, اور بچوں سے مطلب پڑھائی نہیں ہوتی. میرا بیٹا بالکل کہتا ہے میں قرآن شریف بھی نہ پڑھوں, ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا. اس پر بھی ہم اس کو مارتے ہیں, مار کے کبھی اس کو سر میں چوٹ آ جاتی ہے, اسٹچز لگ جاتے ہیں, کبھی میری آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے, مجھے ہاتھ میرے مطلب بیٹھے بٹھائے مجھے فریکچر ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, وہ تھوڑا سا ایکسپلین کروانا تھا. اچھا فائزہ ایک کام کریں, آپ اپنی ساری شذرا آپ اپنی ساری انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پر دے دیجئے. آپ کا نام, پتہ, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر دے دیجئے. اس کے بعد ہم اپنے ماہرین کو آپ کا جو نام, پتہ, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر ہے وہ دے دیں گے اور یہ آپ سے خود رابطہ کر لیں گے, یا پھر آپ ان کے نمبرز جو ہیں وہ ہم سے لے لیجئے اور جس سے بھی آپ علاج کروانا چاہیں آپ اس سے علاج کروا لیجئے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نقشبندی صاحب سے بات کریں گے اسی کیس کے, شذرا کے کیس کے سلسلے میں, اور حمزاد آئے گا, میرا حمزاد آئے گا. لیٹس سی کہ میرا حمزاد آتا ہے یا نہیں. ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ونس اگین ویلکم بیک. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب جب یہ بریک آئے گی تو اس بریک میں میرا حمزاد مجھ سے ملنے آئے گا. لیٹس سی کہ یہ بات یہاں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے جو شذرا کا کیس تھا میں اس سلسلے میں آپ سب سے پوچھوں گا کہ کیا ہے ان کے گھر میں. وہ اٹ سیمز لائک کہ ان کو بے تحاشا پرابلمس ہیں. ان کے یہاں پر جادو کے ذریعے سے شیاطین مسلط کیے ہوئے ہیں. ان کے گھر میں جادو ہے, پوری فیملی کے ساتھ ہی جادو کا معاملہ ہے. سر جادو کا ہی مسئلہ, جادو کا مسئلہ, یا جادو کا ہی مسئلہ, جادو کا مسئلہ. جس دن وہ بچہ پیدا ہوا جس کے بارے میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں چڑھی رہتی ہیں, اس دن سے پرابلم شروع ہو گئے ہیں. اصل میں وہ روح یا بدرو یا ارواح خبیثہ 1 2 3 4 وہ سارا کا سارا جو اثر پھیلایا ہوا ہے پورے خاندان پر, اس بچے کے ساتھ اٹیچ ہونے والی اس ارواح خبیثہ نے کیا ہے. وہ پورا گھر بندش میں ہے اور اس بندش اور اس جادو کی وجہ سے ان کے کام خراب ہیں. سر بچہ یہ اس کے گھر میں پیدا ہوا. جی بچہ جس دن گھر میں پیدا ہوا بقول پروفیسر صاحب کے وہ 3 4 نہیں ہے, ایک اثرات ہے. ایک اثرات بچے بھی مسلط ہے, پورے گھر کے اوپر باری ہے, اس کی روزگار بند کر رہا, میاں بیوی کا محبت میں خرابی. ایک آدمی ایک ہے. مجھے یہ بتائیے آپ کو یہاں بیٹھ کے کیسے پتہ چل رہا؟ ہمیں اس سے ہمیں اپنے کشف سے پتا ہوتا ہے. جب اس کے نام بتا رہے فائدہ تو اس حساب سے میں نے اپنے غائبی قوت سے پوچھا کرا, ایک ہی ایک چیز ہے, وہ اثرات ہے. جادو سے بھی آ سکتا ہے. خود کے ذریعے اور کیا چیزیں پتہ چل سکتی؟ کشف یا چیز, آپ نے کشف بھی کہا اور چیز بھی کہا, کس کے ذریعے سے پوچھا آپ نے, کون سی چیز ہے یا کشف ہے؟ میں اپنے غائبات سے معلومات کیا. ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم یہ تو جب ہم حساب کتاب کریں گے بیٹھ کے پھر تو آپ چیز سے پوچھیں. فوراً نہیں کہہ سکتا, مطلب ایک بات ہے فوراً نہیں کہہ سکتا, فوراً کسی کا فیصلہ نہیں دے سکتے. آپ یہ اسکرین پہ نہیں لائے کہ ابھی بتاؤ. 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک پہ جائے گی تو پھر دوسرے پہ آئے گی. دیکھیں آپ کے باتوں سے ہمارے باتوں سے آسمان زمین کے ڈفرینس ہے, اس لیے کہ آپ شریعت کا پاسداری کر رہے ہیں اور ہم کسی عملیت روحانیت پہ جا رہا. آپ روحانیت بولے, آپ جادویت بولے, ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہر بات پہ مخالفت کرتے لیکن آپ کو آپ کے کشتی ہمارے کشتی مل ہی نہیں سکتا. ہم شریعت مطہرہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ہم پڑھے لکھے آدمی, روحانیت شریعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. حاجی ہے, ہم دیکھتے بالکل گناہ ہے. میرا صرف ایک سوال ہے کہ آپ نے امیڈیٹلی بیٹھ کے, اور میں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوشچن کروں, معلوم چل سکتا ہے ساحل صاحب, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. میں دیکھیے میں جاننا چاہتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کشف کے ذریعے معلوم چلا ہے ان کو. 4 کا تو سمجھ میں آتا ہے, 1 کا نہیں آتا. اچھا ایک کام کرتے ہیں, 4 کا سمجھ میں آتا ہے, پروین صاحبہ 4 کا جاتے ہیں. پروین صاحبہ یہ بتائیے کہ حمزاد کیا ہوتا ہے؟ حمزاد ہمارے اندر کا ایک انسان ہے اور نفس ہے. میرے اندر جو حمزاد ہے وہ باہر آ سکتا ہے, میں اسے دیکھ لوں گا.
نہیں ہاں وہ آپ کو میں شیشے میں دکھاؤں گی, آپ بالکل اسے پھر یہ دیکھیں. بحث چھڑ جائے گی. دیکھیں آنٹی جو کہہ رہی ہے نفس ایک الگ چیز ہے, حمزات ایک الگ چیز ہے. قرآن نے نفس کی اقسام کو ذکر کیا, لوامہ, مطمئنہ اور اس طرح. اور حمزات وہ آپ کا جو شیطان, جیسے میں نے حدیث ذکر کی نا, ایک خبیث شیطان جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, جو آپ کو برائیوں پر ابارتا ہے اور نفس اس کی معاونت کرتا ہے. تو آج میں جو دیکھوں گا وہ حمزات دیکھیں گے. آنٹی حمزات کا کہہ رہی ہے, نفس نہ کہہ, نفس ایک الگ نہیں ہے, نفس ایک الگ ہے, حمزات الگ ہے. آئیے کیسے ہوگا, حالتیں چینج ہوتی ہیں. کیا حمزات سے انسان کو خوف بھی آ سکتا ہے؟ وہ تو دیکھنے والے پر ہے اور دکھانے والے پر ہے, کیپیسٹی اس کی کتنی ہے, بہت سارے کیا باتیں کرتے ہیں نا. یہ جو آپ نے کبھی کوئی حمزات قابو کیا ہے؟ یہ سفلی عمل میں ہوتے ہی حمزات کا. پہلے میں اپنا حمزات دیکھ لوں, پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا. یار آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, حمزات ہی تو ہے. جی حمزات آپ کی دائرے کو یہاں چپکوائیں, اس کو بغور آپ دائرے کو یہاں چپکواؤں. ہاں اچھا, تاکہ بغیر پلک جھپکائے آپ کو جھپکائے. مجھے ذرا ٹیپ لا کے دیجیے گا پلیز. ویسے بھی آپ اپنے عکس کو دیکھیے, ٹیپ لا کے دیجیے پلیز. آپ کی شکل نظر آنی چاہیے, آپ ایسے بیٹھے نا. جی جی میری شکل آئے گی. پکڑ کے کھڑا ہو جائے. نہیں آپ پلیز بیٹھیں. میں نے اگر تھوڑا پیچھے بیٹا, آپ کی شکل نہیں آ رہی. اگر آپ کا حمزات دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا. حمزات سے شیشہ چھوٹا ہے. دے دیجیے, آ جائیے. چوکے. تھینک یو واسف, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شیشہ چھوٹا بہت ہے. شیشہ چھوٹا بہت ہے کیونکہ آپ کے چہرہ نہیں آ رہا پورا. میرا حمزات بھی بہت بڑا نہیں ہے. میں نیچے ہو جاتا ہوں, کوئی بات نہیں. پیچھے سے لگانا ہے. یہ لیجیے, پیچھے لگا دیا. ابھی صحیح ہے, بالکل. ابھی صحیح ہے. اب آپ اسے بغیر پلک جھپکائے بغور دیکھیں گے. پہلے درشی پڑھیں گے 3 مرتبہ, ٹھیک ہے, اور 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں گے, اوکے, اور 3 مرتبہ درشی پھر پڑھیں گے, اور پھر بغیر پلک جھپکائے اسے اور سے دیکھیں. ایک سوال ہے. جی ایک سوال, کیونکہ میں سوالات بہت کرتا ہوں. جی مجھے جواب چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز, بری چیز ہم باہر لے کے آ رہے ہیں, تو اس کو لانے کے لیے اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. لازمی. سیفٹی کس سے ہوگی؟ آپ کا حصہ سمجھ لیں. مان گیا. چلیے, صحیح جواب دیا جائے. بیٹا آپ کو بیٹھنا پڑ رہا ہے. آپ کی نظر کے بالکل سینٹر میں ہے نا یہ, بالکل بغیر پلک جھپکائے دیکھیں. پہلے سے بیٹا آنکھیں کھول کے دیکھیں. پہلے مجھے بتائیے, مجھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور 11 مرتبہ یا حیو قیوم, 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم. اچھا, اور پھر 3 مرتبہ درود شریف. اس کے بعد اس کو بغیر پلک جھپکائے غور سے دیکھتے رہیں. ہاں, پھر اپنے ماتھے پہ دیکھیے گا غور سے. اچھا, اپنے ماتھے پہ. ہاں, طریقہ سمجھ لیں پہلے. کہ آپ نے درود شریف پڑھا, حیو یا قیوم پڑھا, پھر آپ نے درود شریف پڑھا, پھر آپ نے اس کو بغیر پلک جھپکائے سے دیکھا تقریباً 2 منٹ. 2 منٹ. اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ماتھے پہ یہاں دیکھنا, یہ ہٹا دیں گے. پھر اچھا, ایک بات بتائیے, یہ طریقہ جو آپ مجھے بتا رہی ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے گھر میں. بالکل, کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی گھر جا کے دیکھ سکتا ہے, کر سکتا ہے. اس بات کا ڈینائی کروں گا, مگر کرے بھی نہ. اور دوسری چیز یہ توجہ, پھر آنکھیں بند کرنی پڑے گی. ایک بدلا توجہ مرکوز کر کے ہو جاتا ہے. اس فن کو ارتکاز کا فن کہا جاتا ہے. یہ اس کو پریکٹس نہ کیا جائے. یہ بھی آپ پلیز اس کو پریکٹس نہ کیا جائے. نہیں, ہماری نگرانی میں کریں, ہماری نگرانی میں کریں. ایک کام کرتے ہیں, ہاسپٹل ویسے ہی کراچی میں. نہیں, ہماری نگرانی میں کریں, اجازت کے ساتھ کریں. ٹائم ضائع ہو جائے گی آپ کے پروگرام میں. یہ بچوں کا کرتے ہیں, بچوں سے ہوتا ہے ناخن میں ہوتا ہے. وہ تو حضرات دیکھتے ہیں نا, کر رہے ہیں آنٹی, کر لینا. ٹھیک ہے. ہاں, بسم اللہ کر کے بیٹا دیکھیں بغیر پلک جھپکائے. اذان کے ذریعے حضرات کو بھی حاضر کیا جا سکتا ہے, مگر حمزات کو حضرات نہیں کہہ سکتے. یہ تو آملیٹ چاکلیٹ سارا نہیں سکتے. اگر آپ نے پڑھ لیا تو آنکھ کھول کے اس کو بغور دیکھیں. آنکھ کھول کے دائرے کو بغور دیکھیں بغیر پلک جھپکائے. اور یہ دائرہ حرکت میں آ جائے گا. پھر آپ اپنے ماتھے پہ غور سے دیکھیے گا.
में हरकत आए फिर आँख बंद कीजिएगा और अपने माँ से भी गौर से कीजिएगा। आँख बंद की आपने? जी। क्या नजर आया? इसको रखा रहने दीजिए सर। सर इसको रख दीजिए। आप मत देखिएगा, बच्चों को भी दिखाना है, छोड़ें। मैंने रात बाकायदा ख्वाब देखा है। क्या देखा ख्वाब? कि ये मुझ पे हमजाद हाजिर कर रही हैं और वो हाजिर हो गया है। मैंने ये ख्वाब देखा है कि ये हाजरात कर सकती हैं या हमजाद बुला सकती हैं। मैंने अपने बारे में ख्वाब देखा। मैंने इससे इनकार नहीं किया। अब आप, मैं अपने ख्वाब की ताबीर देखना अगर आप मुझे इजाजत दें जी, आप बोले आपने क्या देखा? मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या था जी, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस ये था, आपने मुझसे कहा कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ूं। जी बिल्कुल। मैंने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। आपने मुझसे कहा मैं 11 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम पढ़ूं। बिल्कुल। मैंने वो पढ़ा। फिर आपने मुझसे कहा कि मैं 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ूं, तो मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। सही। इसके बाद आपने मुझसे कहा कि मैं आंखें झपके बगैर पलक झपकाए, हाँ, मैं देखूं। हाँ। वो बात मैं पूरी नहीं कर सका, लेकिन मैंने कोशिश की कि मेरा पूरा फोकस हो। हाँ। क्या दायरे ने मूव करना शुरू किया? हाँ। दायरा बिल्कुल मूव किया। बिल्कुल। दायरा ने मूव किया। आपने कहा आंख बंद करके अपने माथे पे देखना। हाँ। मैंने जब आंखें बंद की तो मुझे एक लम्हे में खोल लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं खोली। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब मैंने आंखें बंद की, एज गॉड माई विटनेस, मैंने जब आंखें बंद की तो मुझे सिवाय नबी के रोजे के और कुछ नजर नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और कुछ भी नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिद्दीक इस्माइल साहब को हमेशा एक बात कहता हूँ, उनसे मैंने हमेशा एक बात कही है। मैंने कहा सर, मैं उनको, और आप ये कंफर्म कर सकते हैं, मेरी पूरी टीम जो है वो जानती है इस बात को, मैं उन्हें सिर्फ ये कहता हूँ कि एक नाते रसूल मकबूल है। मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो नात आप मुझे सुना दें। लमियाती नजीरू कफी नजर इसलिए पैदा। तो मैंने जब आंखें खोली हैं तो लिटरली मैं बता रहा हूं, मुझे ना वो शक्ल अच्छी लगी जो आईने में दिखी, ना वो दायरा अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। मुझे जो अच्छा लगा वो तो नबी पाक का, मेरी आंखें बंद थी तो अच्छा लगा। मुझे हमजाद का नहीं पता चला। मेरे अंदर जो कोई शख्स था वो बाहर नहीं आया। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, हो सकता है किसी और में बाहर आ जाए, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो मेरे दिल की बात। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कोई मुझे क्या, क्योंकि मैंने जो कुछ महसूस किया मैंने सिर्फ आपको वो बताया। एट द एंड ऑफ द डे आई डू नॉट नो कि इस अमल के जरिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आई डू नॉट नो, बिकॉज मैं हमजाद को काबू नहीं करता, ताबे नहीं करता, मैं हाजिरियां नहीं करवाता। मेरा अकीदा सिर्फ एक है, बेटे इसके जरिए आप नबी पाक, मैंने देखें शायद प्रोग्राम में ये बोला था कि इसके जरिए आप अल्लाह ताला के घर जाएंगे और आप तवाफ करके आएंगे, जो ये सब गवाह हैं कि आप वहाँ तवाफ करके आएंगे। और हम करते हैं, नबी पाक के रोजे पे जाते हैं हम, लेकिन लोग माने ही नहीं मेरी बात को। ये बहुत बड़ी चीज है जो अमल किया है उसके मुताबिक, लेकिन इसके जरिए ऐसा होता है, हम जाते हैं। मुझको अंबर क्या करूं ऐ दोस्त खुशबू के लिए, उसके नात का असर जाहिर हो। मुझको अंबर क्या करूं ऐ दोस्त खुशबू के लिए, मुझको रुखसारे मोहम्मद का पसीना चाहिए। छोटा सा ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। Well, ladies and gentlemen, once again, welcome back. वजाहत is here. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. How are you? I'm fine. आपने कॉल्स भी सुनी हैं, केसेस भी सुने हैं, जो आर्ग्यूमेंट उलमा की तरफ से है वो भी है, और जो हमारे आमिल थे उनकी तरफ से भी है। प्रोफेसर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। 2 काले जादू के केसेस भी हैं जो आज यहाँ आएंगे अब से थोड़ी देर के बाद। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में राय क्या है? अब से पहले एक कॉल आई थी शिजा की, जिसमें बताया गया कि उनके बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम है और वो बहन को मारना शुरू कर देता है, उनके हस्बैंड की जॉब नहीं है। उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये मसला जो है ये जादू का मसला है, उस पर जादू किया गया है, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
اور باقی ایک کامل کہنے لگے نہیں ان پہ کسی بدرو کے اثرات ہیں. آپ بتائیے, آپ وٹ ڈو یو فیل سائنس, میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں صاحب, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب بھی کوئی انسان پریشانی کی حالت میں کسی پیر کے پاس یا کسی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے تو میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی نے یہ بولا ہو کہ آپ پہ کچھ بھی نہیں ہے. 99% لوگوں نے کسی نہ کسی وجہ سے ان کو بولا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ایون کہ اگر آپ فیک بن کے بھی جائیں اور 4-5 حالات اپنے بتا دیں تو وہ آپ کو بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں فلاں ٹائم پہ یہ چیز ہوئی ہوئی ہے. تو مطلب یہ چیز تو بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. میں سب کی بات نہیں کروں گا, لیکن یہ بہت چیزیں کامن ہوتی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں فریم میں وہ فٹ کر دیا جاتا ہے. اب حالات خراب ہونا, بچے کا ایگریسو ہونا, اب میرے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں جو اپنے بچے بڑے بھائی کو مار رہے ہیں یا چھوٹے کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جاب کا چلا جانا محض ایک اتفاق بھی ہے, لیکن جب آپ اس کو ایک خاص پرسیپشن سے دیکھتے ہیں نا تو وہ ساری چیزیں ویسی نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے آپ کوئی کار خریدنے جاتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کلر کی کار خریدنی ہے, جیسے بلیک آپ نے سیوک لینی ہے, کوئی لینی ہے, تو آپ دیکھیں کہ 2-3 دن کے بعد آپ کو زیادہ تر گاڑیاں بلیک نظر آنے لگتی ہیں. وہ اسکین ہوتی ہیں آپ کے برین کے اندر چیزیں اور آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے اس کی, دیکھیے ایک تو آپ کی یہ توجہ, دوسری توجہ یہ ہے کہ دیر از اے لا آف اٹریکشن, اور جو کہ بہت زیادہ, اور آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اٹس ناٹ اباؤٹ کسی لا آف اٹریکشن نہیں, اور لا آف اٹریکشن جو ہے وہ علماء کی سائڈ لیتا ہے. بالکل. دیکھیے ہم اگر سائنس کی بھی, میں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, کیا دماغ کے اندر کوئی کیمرہ ہے؟ سمجھا, تصویریں دکھاتا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھا میں. میں آپ سے سوال ہے کہ جو انسان کا دماغ ہے, میرا مجھے کیوں نظر نہیں آتی, اس کو کیوں نظر آ رہی ہے؟ سب کو نظر آنی چاہیے. اگر انسان کے دماغ کے اندر کوئی چیز ہے تو پھر سب کو ہونا چاہیے. جیسے میں آنکھ سے آپ کو ایک بات بتاؤں, سنیں میری بات. ایک منٹ, ایک سوال. تشخیص کا جو مسئلہ ہوتا ہے آپ کو میں کل بھی بتا چوں کہ تشخیص کا, آپ بولیں کہ تشخیص کی جاتی ہے. ابھی ہر کوئی ڈاکٹر اسپتال میں جاتا ہے, ڈاکٹر منہ میں تھرمامیٹر رکھتا ہے, بخار ہے, تو کیا آپ کہو گے کہ بخار غلط ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کے پاس جتنے لوگ آئیں گے آپ سب کو بولو گے جی نفسیاتی ہے. میں آپ کے پاس آؤں گا, چند اپنے مسائل بتاؤں, جی آپ کو ڈپریشن ہے, میں آپ کو تجربہ کرا دوں گا. آپ میری بات سن لیں, اب آپ نے کہہ دیا, اب آپ میرا جواب. سوال یہ ہے کہ تشخیص ہے وہ ہر کوئی کر سکتا ہے, علاج کا مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ بات ختم ہو گئی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جنات کسی پہ آنے میں اور نفسیاتی مسئلے میں ان دونوں کی حقیقت یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. سنیں تو میری بات, آپ سنتے نہیں نا, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ بولتے جاتے ہیں پھر کہ نفسیاتی مسائل ہونا ایک الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہے, اور کسی پہ جن چڑھ جانا یا کسی میں آنا اس کی بھی ایگزسٹنس ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ 90% لوگ جو نفسیاتی مسائل کے ساتھ آپ کے پاس جا رہے ہیں یا میرے پاس آ رہے ہیں, آپ ان کو سب کو ایک ہی زمرے میں رگڑ دیں. اس پہ آپ کا جواب میں دیتا ہوں. اپنی ذاتی بات کرتے ہیں, ایک بندہ میری بات ختم نہیں سنوں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ لوگوں کی تعلیم اپنے حساب سے ہے تو ہماری تعلیم اپنے حساب سے ہے. ایک انسان جو کہ ہسٹیریا میں ہے یا ایک اسکیزوفرینک کنڈیشن میں آتا ہے, جس کو کوئی بھی بات نہیں, صرف ڈیلیوژنز آ رہے ہیں جن کو آپ احلام کہتے ہیں, ہم ڈیلیوژنز کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں احلام. ورڈنگ کا فرق ہے نا. ابھی انہوں نے تصوراتی طور پہ کسی کی شکل دکھا دی, ہم القا کہتے ہیں. ایک منٹ پلیز, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں, کل بھی میں خاموش رہا. تو اب آپ ان چیزوں کو, جیسے کہ آپ بھی اپنے حساب سے ڈاکٹر ہے نا, آپ نے جیسے تشخیص کرنی ہے آپ نے وہی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اور جب آپ نے وہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے وہی فیملی کو کاؤنسلنگ بھی دینی ہے. ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے, مغرب کے ٹائم پہ یہ تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. ایک بہت اچھی سی اسٹوری تیار ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس میں سچ ہوں, لیکن جو مینوپولیشن ہو رہی ہے ہمارے مریضوں کے ساتھ وہ نہ کی جائے. آپ لوگوں اور ہمارے ساتھ ایک اچھی ٹیم تیار کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض نفسیاتی ہو تو آپ بولیں ڈاکٹر وجاہت میں نے اس کو دیکھا, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, آپ ایسا کریں, یہ پیشنٹ آپ کا. اور اگر سائنس صاحب کا یہی ہے علماء بٹھانے کا, اور عامل بھی وہ حضرات ہیں جو عالم بھی ہیں ساتھ میں. ٹھیک ہے, الحمدللہ میں ایک مفتی, ایک عالم بھی ہوں اور عامل بھی ساتھ. ایک سوال میں کروں ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی جو یہ بات کی ہے یہ آپ نے اس سے پہلے کہیں کی تھی؟ نہیں کی. نہیں بالکل. آپ سب سے پوچھتا ہوں میں, ایک میری عجیب سی بات ہو رہی ہے اس وقت, بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے, یہ جو بات انہوں نے کی کہ آپس میں نہیں, ایک منٹ, کیا اس سے پہلے آپ نے کہیں یہ بات سنی؟ نہیں سنی. پکی بات ہے؟ بالکل. آپ میں سے کسی نے؟ نہیں, میں نے بھی نہیں سنی. میرے ذہن میں ایک منٹ, نہیں کچھ اور, یہاں کچھ اور ہو رہا ہے, یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, یہاں ٹوٹلی کچھ اور ہو رہا ہے. ہم نے جب یہ شو شروع کیا تھا تو میں نے یہ شو اس لیے شروع نہیں کیا تھا کیونکہ میں اس سے ریٹنگز حاصل کروں گا یا نمبرز ملیں گے.
ہم نے شو اس لیے شروع کیا تھا، جب عارف اللہ عارف صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو ہم نے شو اس لیے شروع کیا تھا کہ لوگوں کو ہم اویئرنیس دیں گے. بالکل. ایک عجیب سی حیرت انگیز سی بات ہے کہ اس شو کے ذریعے دو لوگ آپس میں مل کے ایک ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا ہو سکے تو اس سے زیادہ آئیڈیل سچویشن کہیں نہیں ہو سکتی. کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. الحمدللہ. پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا ہے. چند چیزیں میں آپ کو وضاحت کر دوں. دیکھیں، ہر مرض کی دوا حضور نے فرمایا موجود ہے. ایسا مرض دنیا میں وجود نہیں جس کی دوا نہ ہو. ڈاکٹر نہیں ہے دریافت کرنے والے. سمجھ، آج کا کہتے جی شفا ہر چیز تو ڈاکٹر. اب یہ ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے مادی طور پہ ہمیں وجہ یہ ہے کہ میں عرض یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا. سائیکیٹرسٹ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے بیٹھے ہوئے نا، جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے روح لانا دھمکانا، تو ان کو بھی کیونکہ ہر کوئی ایمان رکھتا ہے اور اپنی ایک عقل اور ذہن رکھتا ہے، اس کو دلائل سے ثابت کیا جائے اس چیز کو. تو آپ پر میں عرض کر دوں کہ الہامات دو چیزوں سے ہوتے ہیں. ایک الہام یا القاء فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. بات وہیں جادو پر آئے گی. اتنی کمپلیکیشن میں آپ ایک عام آدمی ایک منٹ جب آپ یہ کمپلیکیشن ایک عام آدمی کو بتاتے ہیں نا تو وہ آدمی اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا. آپ مجھے بتا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے. کیونکہ نا بہت ہی بیسک چیزیں کو مطلب اگر مجھے کوئی مسئلہ، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے اور کسی کے کان میں آواز آ گئی یا کوئی سیلف ٹاک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو پھر وہ بہت روتا ہے یا بہت زیادہ ہنس رہا ہے، تو اس کو پتا ہو کہ اس کو لے کے کہاں جانا. ڈاکٹر صاحب نے آپ جب بخار کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک منٹ، یہ آپ کہتے ہیں کہ ملیریا ہے یا نہیں ہے، کس کا مسئلہ ہے، یہ ایک عام آدمی نہیں سوچتا. ہم تشخیص کر رہے ہیں نا، ہم ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سیکورٹی کی میٹنگ میں ایک کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم تشخیص کر رہے ہیں. مجھے اس کے نام سے اس کے مجھے اجازت ہے. ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے، ہم نے چیک کر لیا اس کو. ٹھیک ہے، آپ کو میں مشاہدہ بھی کرا سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں تین چیزوں سے کہنے جا رہا تھا، آپ نے بولنے نہیں دیا. یہ چیزیں ہم مشاہدہ بھی کرا سکتے تھے کہ گھر میں. اب آپ نے کہا کہ جی وہ نفسیات، میں آپ کو کہا کہ چلتا پھرتا انسان کیسے نفسیات. ایک منٹ، آپ نے ایک بات، ڈپریشن کب شروع ہوتی ہے؟ جب اس کا روزگار ختم ہوتا ہے. یار یہ نہیں ہے بھائی، یہ آپ لوگ سر میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں میں آپ نے شروع میں یہ کہا کہ جس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ہے، خوشیاں ہیں، سب وہ زیادہ بیمار پریشان ہے. یہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے نا کہ آپ ہماری دلیل دے رہے ہو. سن لیجئے نا، جب وہ پیسہ ہے ہم آپ کے مشاہدہ کرا رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کرا رہے ہیں، پھر تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. مشاہدہ ایسا کہ جب ان چیزوں کو بلا کر کلام کر لیا جائے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس کو حاضر کر دیا جائے گا، اس کی کیفیات آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مریض درست ہو جاتا ہے. ابھی تو ایسے تو ابھی انہوں نے بھی تو ہم ساتھ کو حاضر کر دیا نا. آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہم نے تو منع کیا نا، انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہی اس لیے کہ علم کے ذریعے لوگوں کو صحیح بات بتائی ہے. ایک کام کرتے ہیں کیا خود نہ کرے، کیا اگلی بریک میں دوا ڈاکٹر کے اجازت سے کھاؤ. کوئی میڈیکل اسٹور والے کے پاس جا کے دوا نہیں کھانا، ورنہ دوائی مجھے بھی معلوم ہے کہ ایسپیڈون کھلا تو ٹھیک ہو جائے گا. نقشبندی صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ تین حضرات میں سے کوئی ایک ان کو مشاہدہ کروا سکے؟ مریض دکھائیں گے. اچھا مریض دکھائیں گے، ان کے پاس بھیج دیں گے. آپ جو مریض ہے، آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی بریک پہ جانے سے پہلے، انہوں نے بریک کے دوران انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ اپنا حمزات دیکھنا چاہتے ہیں. آپ تین حضرات کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت سر، اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں. دیکھنا چاہیں گے آپ؟ پکی بات ہے. اوکے، یہ تو خود نوری صاحب ہیں. نوری صاحب ہیں. نورانی نور. کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. وجات، از دیٹ اوکے ود یو؟ ہم سر کے ڈاکٹر کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. بالکل جو آپ نے بات. میں ایک بات کہتا ہوں، جب شکوہ جواب شکوہ لکھی گئی تو شکوہ اقبال نے کیا. لوگوں نے شور مچا دیا. لوگوں نے کہا کہ اقبال کافر ہو گیا ہے، اس نے غلط لکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد اقبال نے جواب شکوہ لکھی، اور جواب شکوہ جب لکھی گئی، میں جو اس سے پہلے بات کر رہا تھا وہ یہ بات تھی، جواب شکوہ جب لکھی گئی تو اس کا ایک آخری شعر ہے، اور وہ آخری شعر دنیا کی تمام چیزوں کا حل ہے، کم از کم ان لوگوں کے لیے جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.
اور وہیں ڈیتھ پہ وہیں پر اسی جگہ اس کی شوق کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی. صحیح. اچھا ایک اور مت ہے جو میں بتا دوں. کراچی میں ایک اور جگہ ہے, لاہور میں بھی ہے, میانی صاحب کے پاس بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں, لیکن کراچی میں ایک جگہ ہے جسے محمود آباد کارپوریشن گیٹ کہا جاتا ہے. وہاں پر اس کارپوریشن گیٹ میں ایک ایسی جگہ ہے, ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ایک شخص کا مرڈر ہوا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر اس شخص کی روح گھومتی ہے, کبھی وہ گاڑی چلاتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی وہ چیختی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی میوزک چلنے لگتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ انہوں نے یہ آوازیں سنی ہیں. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ ہم جانیں گے کل, لیکن اس وقت, اور میں آپ سے کل اس سلسلے میں مزید بات کروں گا, کچھ انفارمیشن بھی آپ کو دینی ہے. آپ سے تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ فوٹیج آپ کو دکھانے والا ہوں کالے علم کے سلسلے میں, جس سے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. رائٹ ناؤ آئیے نوری صاحب آپ بیٹھیے, تشریف رکھیے. میم پروین آپ آئیے. نوری صاحب میرے شیطان الرجیم. بسم اللہ. میں یہ دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں اپنی بہن اور ساحر صاحب سے بھی. 3 سال پہلے میں نے خود نے ایک عمل کیا تھا حمزاد کو دیکھنے کا, اور وہ حمزاد بیٹھے بیٹھے جائے نماز پہ میرے سامنے آ کر میری شکل میں, میرے وجود میں مجھے بہت دیر تک نظر آتا رہا تھا. اس پورے واقعے کو اب کی بات نہیں ہے, فائل پیش کر دوں گا. میں جنتری چھاپتا ہوں ہر سال, نوری جنتری. وہ پرانی جنتری یا نورانی دنیا کل ساتھ لے آؤں گا ثبوت کے طور پہ کہ یہ نئی بات نہیں, یہ میں نے اس وقت پورا کا پورا واقعہ اس وقت چھاپ دیا تھا کہ ایسا ہے کہ آپ کسی حمزاد کو بھی باہر لا سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا. نہیں, جو عمل کرے گا جس کے تابع ہوگا نا اس کو آئے گا. اور وہ میں نے کیا تھا. اس لیے رات واقعی میں نے خواب بھی دیکھا, جو میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ کل شاید میں اپنا حمزاد دیکھ رہا ہوں. اس لیے میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں کروں. آئیے پلیز تشریف رکھیے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اوریجنل ہے حمزاد. چیز صحیح ہے تو تھوڑا ادھر کر لیں. آپ کو تو ضرورت ہے. اچھا آپ پروین صاحب, آپ کا وہ عمل بند ہو گیا کیا؟ آپ کا وہ عمل بند ہو گیا جو حمزاد آپ کو تابع ہوا تھا؟ نہیں, ضائع نہیں. اگر بند ہو گیا نہیں ہوا تو اب بند ہو جائے گا. گئے کام. بہت سارے لوگ یہ نہیں مانتے کہ حمزاد باہر آ سکتا ہے. آ سکتا ہے, کیوں نہیں ان کو صحیح میسج چلا جائے. بریک آ جائے گی, حمزاد نہیں آئے گی. ہوتا ہی باہر ہے, اندر کہاں اول آخر حمزاد اندر ہوتا ہی باہر ہے. آپ مجھے بتائیے کچھ مت, صرف وہ پڑھ لیجئے جو آپ پڑھتی ہیں. بس صحیح ہے. حمزاد کا اندر سے کہاں سے تعلق ہے؟ یہ باہر کی چیزیں. انسان کی کھلی وجود کی شے, جی انسان کی وجود کی شے باہر نہیں آ سکتی. یہ باہر کی چیز ہے, اس کو اندر کی چیز کہنا ہی غلط ہے. یہ ادھر یہ چھڑیں پھر اور طرف سے بولے نا, اندر کا بولنا ہے. باہر کی چیزیں ذرا خاموشی اختیار کر لیجئے. ارتکاز کے وقت کوئی بھی آواز ڈسٹرب کر سکتی ہے. یہ تو اپنا ملک ہے. پوری صاحب کے بغیر پروگرام ٹھیک. ہاں, یہ میرے ہی جیسا شخص اس وقت بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, لیکن میری داہنی طرف لباس اور ہے. یہ لباس جو میں نے پہنا ہے یہ بالکل میرے سامنے ہے, میرے جیسا. یہ حاضر ہے, کسی کو کوئی اعتراض ہوا کرے, کوئی مجھے صلیب پہ چڑھانا چاہے چڑھا دے. یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. میں جھوٹ بولوں تو خدا سے ایسی سزا ملے کہ میں اس کمرے سے باہر نہ جا سکوں. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مجھے 2 کیوں نظر آ رہے ہیں. یہ سفید لباس میں, یہ میرے ہی کالے لباس میں, اور یہ مجھے منہ چڑھا رہا ہے. اسی دائرے کے اندر سے منہ چڑھاتے چڑھاتے یہ وہاں تک آیا. یہ مجھے روک رہا ہے. سفید لباس والا, بہت پاکیزہ شکل و صورت. اس کی شکل و صورت شاید مجھ سے بھی گئی گزری. مت چڑھاؤ, ادھر دائرے میں واپس آؤ, دائرے میں ہی واپس آؤ. ہٹو 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 ہٹو.
हटो। हलवा हो जाएगा इनको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आंटी से सवाल करना चाहेंगे, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपको क्या पता चल रहा है? नूरी साहब को पानी पिला दो। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मैं गलत किया ना, अपनी भी चीज को बुला लिया। चलो 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 बैठे बैठे। पानी पिला दो, पानी पिला दो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मा खत्म से मा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, मलिकिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, इलाहिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास, खन्नास। या अल्लाह हम सबकी मदद फरमा। जिन इनके अपने साथ जिन्न आते हैं, इनके अपने साथ असरात का आप काबू कर सकते हैं? अल्लाहु अकबर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास नक्श है, अभी तो निकल गया ना, बात सुने, निकल गया, चला गया। मेरे पास है तावीज़ादा का, ये पिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम दे देंगे। मेरे साथ असरात हैं, मुझे मालूम है। मैंने पहले शो में जब आप उससे बहुत सारे अमलियात किए हैं, अमलियात के असरात भी हैं। मुफ्ती साहब, मेरे अमलियात के असरात भी मुफ्ती साहब हैं। आपकी तरफ साहिर को बात करने एक मिनट पहले मुझे वजाहत से पूछने थे। वजाहत, आपने भी ये सब कुछ हाँ, देखा, ये क्या लगता है आपको क्या लगा? मुझे वो बात बताइएगा जो ईमानदारी से है, जो आपने देखिए, whatever you felt। जो मेरी तालीम है, मैं उस हवाले से आपको बताऊं कि जब आप बहुत ही सच्ची नीयत से, बहुत ही सच्ची नीयत से कोई तसव्वुर कायम करते हैं तो वो आपके माइंड में होता हुआ विजुलाइज हो जाता है। ये हम अपने पेशेंट्स को रिलैक्स थेरेपी टेक्निक्स में कराते हैं, बच्चों को ठंड लगवाते हैं, ठीक है ना, बच्चों को ये तसव्वुर कायम कराते हैं बेटा पार्क में। ये क्या लगा आपको? सब हमजादिया माने, वही नामों का फर्क है, नामों का फर्क है, हम मुराकबा कहते हैं। एक मेरी बात सुने, हाँ वही बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब आप चीज को विजुलाइज कर लेते हैं तो बाज औकात देखिए एक रिलैक्स मोड में अगर ये सारा काम होना तो आपके केमिकल में एड्रेनलिन नहीं निकलेगा, ठीक है, जो कि आपको शिवरिंग देता है, बीपी अप करता है। अब इनकी जो भी फिजिकली कंडीशन मेरे लिए हुई, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक एड्रेनलिन का सिक्रीशन है, एक ऐसी बॉडी के अंदर से केमिकल निकला जो कि पूरी बॉडी को शिवर करता है, सब कुछ करता है। और उसकी वजह से क्योंकि ये उसके अंदर गर्क होना भी चाह रहे हैं, सोचना भी चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ये एक खास कनेक्टिविटी के अंदर गलबे में चले गए। इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है कि ये अल्लाह न करे हम अभी एक मिनट आप बताएं फील्ड जी। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये ख्वाब है कि कोई मौलवी या हमजाद आए और उसको वो पानी उठा के दे, उससे बोले कि भाई ये मुझे पानी पिला के दो, और यहाँ से कप उठ के जाए और उसके पास पहुंच जाए। देखिए अभी भी तो दो हमजाद थे ना, नजर हमें नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या आप उनसे काम नहीं करा सकते? ये आपका बहुत अच्छा हमें कब नजर आए कि ये उठाया गया? एक काम करते हैं, जवाब ब्रेक के बाद, जवाब ब्रेक के बाद, जवाब ब्रेक के बाद, जवाब ब्रेक के बाद ये ठीक हो जाएंगे। फ्राइडे तक का इंतजार कीजिएगा। आपकी अच्छी आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, यू विल चेंज द वे यू थिंक। हम तो पहले ही आप अपनी सोच को बदलेंगे, बिकॉज अगर हम आपकी सोच को एक रुख नहीं दे सकते, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, नहीं अभी नहीं हुआ, अच्छा आई कोई बात नहीं, लाइव शो है, अक्सर ऐसा होता है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज करने हैं। वो सारी चीजें जो हम आपसे बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। We'll take a break. We'll be right back. Once again, ladies and gentlemen,
Good afternoon. We're back. नूरी साहब आपके सामने हैं. वजाहत की आपने एक्सप्लेनेशन सुनी. आपकी तरफ आता हूँ मुफ्ती साहब, क्या हुआ? मेरा इल्म और तजर्बा ये कहता है कि क्योंकि कुछ ये अमाल पढ़ रहे हैं ऐसे कि जिनकी वजह से वो चीज़ें इनकी तस्खीर हुई है और कंट्रोल में नहीं है, ताबे नहीं है. तो जब ये हमजाद जो आंटी का मौक़िफ़ है वो जो दिखाती हैं, तो ये जब पढ़ने लगे तो इनकी जो अपनी चीज़ें तस्खीर, जैसे कि मैंने इब्तिदा में सवाल कर दिया था कि आपने जो हमजाद का अमल पढ़ा है कहीं वही नहीं आ जाए, तो ये वही मामला इनके साथ हुआ है कि इनकी अपनी चीज़ सामने आ गई और वो कैफियत हो गई. डॉक्टर साहब को भी जवाब मिल गया, कब भी उठ गया, शीशा भी टूट गया. यानी बंदे पे बैठ गया, चाहे खुद हो. अभी भी नूर साहब बात ये है, इनको मैंने पहले भी इनकी तशखीस की थी, एक प्रोग्राम में निशान है शाइस्ता वाइदी साहब, इसमें इनका निशान बढ़ गया था. इनका निशान बढ़ गया था, मतलब इन पे जिन है. नहीं, जिन नहीं कह सकते, उसको माजरत के साथ अर्ज करूंगा, ना ही मैं उन्हें कहने दूंगा कि वो जिन कहें. मेरे साथ जो मेरे अपने अमलियात हैं, मैं इकबाल अहमद नूरी का नवासा हूं, मैं उनकी किताब के अमलियात करता हूं. उन अमलियात के असरात की कुछ चीजें जो बतौर मवक्किलीन मैं कहूंगा, जिन नारी होता है, मवक्किलीन नूरी होते हैं. वो मवक्किलीन जो है वो मेरे साथ जरूर है. मवक्किल जिन देखें, आप याद रखें कि मवक्किल जिन भी होता है, मवक्किल फरिश्ता भी होता है, नूरी भी होता है. ये अलग मसला है कि असल अगर मवक्किल मेरे साथ नूरी है, आपके साथ, या आप तो मरीज हैं अभी. मैं मरीज नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ आपकी तरह. आप मरीज हैं फिलहाल. हम आपकी वो देखिए, अगर दो चीजें आ गई थी, उन्हें कंट्रोल भी मैंने ही किया. अगर आप अरबी हैं तो वो आपके साथ अरबी में कलाम करेंगे. अच्छा ठीक है, उर्दू. दूसरा जो वो था, वो मेरे लिबास में नहीं था, वो मुकम्मल तौर पे एक पाकीज़ा शख्स था, सफेद लिबास में था. फिर उस आपने किसने हुलूल किया? आपने देखा होगा. ब्लैक ने किया. हम कह रहे हैं ब्लैक वाला है, आप खुद उसी से फाइट हुई है. अच्छा, उसी को मैंने मारा है. मुझे एक बात बताइए. जीता हूं, अच्छा, मैंने मारा है. एक सेकंड, उसका नाम क्या है? नहीं, मैं नहीं पूछ सका. आप नहीं पूछ सके. अच्छा, मुझे ये बताइए, जब वो आपको आपके अंदर, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि दो होंगे. फाइन आ जाएंगे. फाइन. जब आपके अंदर हुलूल कर रहा था तो व्हाइट वाला शख्स जो था वो क्या कर रहा था? वो मुझे ब्लेसिंग कर रहा था, कुछ पढ़ के मुझ पर दम कर रहा था, फूंक रहा था. वो नूरी मौकिल हो गए, जिसकी वजह से आप चीजें. अच्छा, आप सर शादी साहब क्या कहते हैं? मसला ये है कि नूरी साहब जैसे कह रहे हैं कि नाना की किताब से अमलियात करता हूँ, तो नाना ही ने तो लिखा है. नाना ने लिखा है. दूसरा नाना ने लिखा है, जिन मवक्किल लिखा है. मैं आपको सफा नंबर बता देता हूँ. शमए शबिस्तान रजा में इकबाल नूरी साहब ने पूरा लिखा है. उसमें लिखा है कि नूरी, अब आपको आपकी दलील दूंगा नहीं, फरमाया कि फरिश्ते किसके पास आते हैं? उसके लिए अल्लाह वाला होना शर्त है, होना, सूफी होना, मुत्तकी. ये नहीं आ सकता किसी बगैर वलीउल्लाह के. आपके पास सिलसिला है? नहीं है. वजह यह कि आप नाना के नवासे हैं मगर सिलसिले में नहीं है, क्योंकि नबी का बेटा नबी नहीं हो सकता और वली का बेटा वली नहीं हो सकता. इसके लिए इल्म का हासिल शर्त है, क्योंकि जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो सकता है. कहते हैं ना बुजुर्गान दीन के अजीब और हालात हुआ करते हैं कि काबे में पैदा करे जंदीक को और बुतखाने में पैदा करे सिद्दीक को. ज़ादे अजर खलीलुल्लाह हुए, किनान नूह का गुमराह हुए, ज़ोजे फिरऔन हुए ताहिरा, ज़ोजे लूत हुए काफिरा. अकल से बाला तर है खुदाई तेरी, समझ से बाला तर है खुदाई तेरी. क्या बात यही है. क्या बात? हिदायत अल्लाह के हाथ में. बहुत पहले कोई भी इल्म जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए उसको पढ़ा जाता है किसी माहिर की निगरानी में. उन्होंने लिखा है, उनकी किताब में बता देते हैं. मेडिकल साइंस इन्होंने पढ़ी, कॉलेज साथ रहे. अच्छा, हम जरा रूहों की बात करते हैं, क्योंकि कल मुझे पूरा शो रूहों पे करना है. मुझे ये देखना है कि रूहें क्या होती हैं. क्या वो वाकई नहीं, हम कल बात करेंगे. मैं इससे बता रहा हूँ कि क्या हम उनको बुला सकते हैं. वो कहानियां जो हमने सुनी हैं क्या वो सही है? पाकिस्तान से 4-5 कहानियां मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, कल दिखाऊंगा. आज जब प्रोग्राम को हम एग्जिट करेंगे तो आपको कुछ फुटेज, बल्कि इनफैक्ट काले इल्म की फुटेज आपको मैं कल दिखाऊंगा. कल मैं आपको हांडी के बारे में एक असरार बताऊंगा. हांडी उड़ती कैसे है?
اس کے بارے میں کل میں آپ کو بتاؤں گا. یہ پتلا بنایا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو کل پتہ چلے گا. وہ لوگ جو قبر میں جاتے ہیں تو دراصل ان کے مطمع نظر چیزیں کیا ہوتی ہیں. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. برسوں پہلے کی بات ہے, میں بھی چھوٹا تھا, پتہ نہیں مجھے جو چیز ٹریگر کر جاتی ہے پھر میں وہ بولنے لگتا ہوں, میں روک نہیں پاتا اپنے آپ کو. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, مسدس حالی, نظم ہے الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی. اس میں جو دیباچہ ہے وہ نذیر اکبر آبادی کا لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں مسدس سننے کے لیے ایک بچے کی ختنے میں گیا. گراؤنڈ میں شامیانے لگے ہوئے تھے اور دور دور تک مجمع تھا. 5000 سے زائد لوگ وہاں موجود تھے. لاہور سے ایک ڈومنی کو وہ مسدس پڑھنے کے لیے بلوایا گیا تھا. کہا جاتا تھا کہ اس ڈومنی کی آواز ایک پنڈال سے دوسرے پنڈال تک پہنچ جاتی ہے. ڈومنی نے مسدس کا پہلا شعر پڑھا, پھر اس کے بعد ہمیں یاد نہ رہا کہ وقت کب ختم ہوا. جب ہوش آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ڈومنی پھر بھی مسدس گا رہی تھی. اللہ والا کون ہے اس کا فیصلہ خدا کرتا ہے, اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کون کس کے کتنا قریب ہے, کون کس کو کتنا جانتا ہے. لیٹس ناٹ پلے گاڈ, لیٹس ناٹ بی گاڈ, لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو بی گاڈ. لوگوں کے بارے میں فیصلہ خدا کو کرنے دیں. ہم کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ یہ شخص اچھا ہے یہ شخص برا ہے. ہاں مگر ایک بات, اگر, اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ ہیری پوٹر کی مووی بنائیں تو ان کو ہم سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں, لیکن اگر ہم جادو کا ذکر کریں تو ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ان کے لوگ سرمنز دیں تو وہ بل گرام بن جاتے ہیں, جوئل آسٹن کہلاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے علماء ہم بٹھائیں تو ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں. اگر وہ کارٹونز بنائیں تو ہم آل آف اے سڈن اپنے کینوس کو بہت بڑا کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم کوئی بات کر جائیں